حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ایک غزوۃ الہند کے بارے میں کافی لوگوں نے معلوم کیا کہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کب معرض وجود میں آئے گا۔ تو اس سلسلے میں چند احادیث میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نسائی کی روایت ہے، 3173 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ ہند کی خبر دی۔ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي۔ حضرت ابو ہریرہ اپنا جذبہ بیان کرتے ہیں کہ پس اگر میں اس غزوے کو پالوں تو اس میں اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کر دوں گا۔ فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، پھر اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میں شہیدوں میں سے سب سے افضل ہوں گا۔ وَإِنْ أَرْجِعْ، اور اگر میں واپس آ گیا، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، تو میں ابو ہریرہ ہوں گا جو آزاد کیا ہوا ہوگا۔ لیکن اس کی حدیث کی اسناد کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، تھوڑا سا راویوں میں تھوڑا سا کمی ہے، تو ضعیف روایت ہے، لیکن بہرحال خبر ہے، اس کو مقبول مانا جائے گا۔ دوسری روایت ہے 3175 نمبر، اور اس میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت میں سے دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے بچائے گا، آزاد رکھے گا۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک ان میں سے جماعت وہ ہے جو ہند کا جہاد کرے گی۔ وعصابۃ تکون مع عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگی۔ اب یہ تو ہے، اس کا ثبوت حدیثوں میں موجود ہے۔ یہ کب ہوگا جہاد؟ یہ یاد رکھیں کہ یہ ابھی نہیں ہے، یہ قرب قیامت کے وقت ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جب دجال ظاہر ہوگا، اس وقت کہیں جا کر یہ جو اس وقت جو حملے ہوں گے وہ غزوۃ الہند سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہیں جو حدیث میں آئے ہیں۔ چنانچہ یہ ابو عبداللہ نعیم بن حماد خزاعی، جو سن 228 سن ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الفتن، اس میں حدیثیں جمع کی ہیں۔ اس میں دو حدیثیں اس کے وقت کے بارے میں نشاندہی کرتی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1202۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یغزو قوم من امت الہند، میری امت میں سے ایک قوم ہند کا جہاد کرے گی، اس میں جنگ کرے گی۔ فیفتح اللہ علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالی ان پر انہیں فتح عطا فرمائے گا۔ حتی یأتوا بملوک الہند مغلولین فی السلاسل، یہاں تک کہ ہند کے جو اس وقت فرما روا ہوں گے، جو بڑے ہوں گے، جو بادشاہ وغیرہ ہوں گے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ یغفر اللہ لہم ذنوبہم، اللہ تبارک و تعالی ان حملہ کرنے والوں کے لیے، اس لشکر کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ فینصرفون الی الشام، پھر یہ شام کی طرف پھر جائیں گے، متوجہ ہوں گے۔ فیجدون عیسیٰ بن مریم بالشام، پھر یہ عیسیٰ بن مریم کو شام میں پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہاں جہاد تمام ہوگا، اللہ فتح عطا فرمائے گا اور وہ سب مقید ہوں گے، اور پھر وہ شام کی طرف عیسیٰ بن مریم رضی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث ہے 1215، اور یہ موقوفاً روایت ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یبعث ملک فی بیت المقدس جیشا الی الہند، بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہند کی طرف ایک لشکر بھیجے گا۔ فیفتحها، تو وہ اس کو فتح کر لے گا، یعنی لشکر ہند کو فتح کرے گا۔ ویأخذ کنوزها، اور یہ اخذ کر لے گا، لے لے گا اس کے تمام خزانے۔ فیجعلہ حلیۃ لبیت المقدس، تو پھر یہ جو بادشاہ ہوگا یہ ان تمام زیوروں کو، یہ جو کنوز ہوں گے، خزانے، ان کو بیت المقدس کا زیور بنائے گا۔ فیقدم علیہ بملوک الہند مغلولین، اور پیش کیا جائے گا، پیش کریں گے یہ لشکر والے اس پر، بادشاہ پر، ہند کے جو اس ٹائم کے ملوک یا بادشاہ وغیرہ یا کوئی بھی فرما روا جو ہوں گے، انہیں بندھی ہوئی حالت میں۔ یقیم ذلک الجیش فی الہند، قائم رہے گا یہ لشکر ہند میں ہی، کہا کب تک؟ الی خروج الدجال، دجال کے نکلنے تک۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آخری زمانے میں قرب قیامت کے وقت ایک حملہ ہوگا،
اور اس سے پھر نتیجہ نکلے گا کہ ہند فتح ہوگا، اور پھر یہ لشکر خروج دجال تک وہیں قیام کرے گا اور پھر اس سے جہاد کے لیے نکلے گا۔ ایک حدیث اور اسی کتاب کی سماعت فرما لیں، 1236 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وذکر الہند، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا لَيَغْزُوَنَّ الْهِنْدَ لَكُمْ جَيْشٌ، ضرور تم میں سے ایک گروہ ہند سے جہاد کرے گا، یفتح اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتی یأتوا بملوکہم مغللین بالسلاسل، حتیٰ کہ لائیں گے وہ ان کے بادشاہوں کو اس حال میں کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، یغفر اللہ ذنوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، فینصرفون حین ینصرفون، بس جس وقت یہ پلٹنا چاہیں گے پلٹیں گے، فیجدون ابن مریم بالشام، پھر یہ پائیں گے ابن مریم کو شام میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان انا ادرکت تلک الغزوۃ، اگر میں پالوں اس غزوے کو، بعت کل طارف لی و طالد وغزوتها، تو میں اپنا نیا مال ہو یا پرانا سارا کا سارا بیچ دوں گا اور اس غزوے میں شرکت کروں گا۔ فَإِذًا فتح اللہ علینا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر فتح عطا فرمائے گا، وانصرفنا فانا ابو ہریرہ المحرر، تو میں پلٹوں گا، پس میں ابو ہریرہ ہوں گا جو آزاد کیا ہوا ہوگا، یعنی غازی بن کر میں واپس آؤں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ یقدم الشام، پھر یہ اپنے بارے میں غائب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ابو ہریرہ شام میں آئے گا، فیجد فیہا عیسی بن مریم، پھر یہ پائے گا اس میں عیسیٰ بن مریم کو۔ اور پھر آخر میں محبت رسول کی بات انہوں نے بیان فرمائی کہ فلا احرصن ان ادنو منہ، تو میں ہرگز اس بات پر حریص نہیں ہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے اپنا قرب عطا فرمائیں، فاخبرہ انی قد صحبتک یا رسول اللہ، پس میں ان کو خبر دوں گا کہ میں اے رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی صحبت اختیار کر چکا ہوں، میں ان کو خبر دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ فَتَبَسَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضحک، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، بلکہ آپ نے دہک فرمایا، ہنس دیے سرکار بہت زیادہ۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ قرب قیامت کے وقت جہاد ہوگا اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور جیسے کہ ہماری صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر صرف مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، یہ مسلمانوں کا حقیقی عروج کا زمانہ ہوگا کہ جس میں دنیا اسلام چھا جائے گی اور کوئی بھی غیر مسلم باقی نہیں رہے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پردہ فرمائیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پردہ فرمائیں گے، اور پھر کچھ عرصے بعد بگاڑ پیدا ہوگا۔